وہ سلیمان صاحب نہیں، ڈالی بول رہی تھی۔ ڈالی ڈالی، پنکی، بے حیا پنکی کی انگلیاں فون کی گھنٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا، ذرا سی روشنی پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ایک خواب تھا۔ اوہ خدایا، اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا، پورا جسم پسینے سے بھیگا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اسی طرف بج رہی تھی۔ ہاں بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ، اور پھر اس نے فون کان سے لگا لیا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ درج کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کے انٹرنس پر گاڑی بھیج دیں، شارپ۔ اوکے، اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جاتی۔ اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ میجر احمد سے تو وہ نپٹ لے گی۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا تناور درخت تھا۔ وہ اس سے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ سرخ اے لائن قمیض، چوڑی دار پاجامہ، اوپر سٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستینیں ہتھیلیوں کو ڈانپ کر انگلیوں تک آتی تھیں، اور کندھوں پر براؤن چھوٹی سی سٹول نما شال۔ لمبے بال پیچھے کمر پر گر رہے تھے۔ سردی اور دھند میں وہ مضطرب سی کھڑی تھی۔ ارم یا زارا، اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا۔ دفتن اس نے بے چینی سے گھڑی دیکھی۔ 9 بجنے میں 1 منٹ تھا۔ اسی پل ایک کار زن سے اس کے سامنے آ کے رکی۔ سیاہ پرانی مرسڈیز، اور کسی بت کی طرح سامنے دیکھتا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بگا دی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس تھی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی کرسی اور میز جس پر اسے بٹھایا گیا۔ میز پر صرف ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں۔ ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی، البتہ چوتھی سمت اس کے بالمقابل دیوار شیشے کی بنی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی اسکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک تھی۔ اس نے غور سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا شیشہ دھندلا کر دیا گیا تھا جیسے مشین پھیر کر فراسٹڈ کیا جاتا ہے۔ ہر شے اتنی مبہم اور دھندلی تھی کہ وہ بمشکل ایک خاکہ بنا پا رہی تھی۔ یقیناً وہ شیشہ کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا تھا، اور اس کے پار کمرے کا باقی حصہ تھا۔ شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتعیش سا آفس تھا، اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب ہی تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ خاکی یونیفارم، سر پر کیپ، ٹیک لگا کر کرسی پر بیٹھا، میز پر رکھی کوئی چیز انگلیوں پر گھماتا ہوا۔ شاید دیکھ بھی اسی کو رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھیں۔ وہ واضح تھی تو بس ایک چیز، اس آفیسر کے گندمی چہرے کے دائیں طرف والے آدھے بدنما سی کالک جیسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو۔ دفتن وہ شخص آگے کو جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا، غالباً فون کا ریسیور۔ ٹرن ٹرن، ایک دم حیا کے سامنے میز پر رکھا فون بجنے لگا۔ وہ چونکی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ کیا وہ شخص اسے کال کر رہا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم مس حیا سلیمان، دس از میجر احمد۔ وہیں بھاری نرم گرم سا خوبصورت لہجہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑ کر کان پر رکھے یک ٹک سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جس کے پر آدھے جھل سے چہرے والا آفیسر فون تھامے بیٹھا تھا۔ کیا وہی میجر احمد تھا؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی۔ جی، اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے سامنے لیپ ٹاپ پر سسٹم کھلا ہوا ہے، مجھے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفحہ ہستی سے ایسے مٹ جائے گی جیسے کبھی بنائی ہی نہیں گئی تھی۔ دیوار کے اس پار دھندلے منظر میں بیٹھے آفیسر کے سامنے بھی لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ تو وہ میجر احمد تھا۔ وہ سامنے کیوں نہیں آتا تھا؟ اور شہر کے ایک ایک بندے سے میں یہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں۔ بولے حیا، میں کلک کر دوں؟ اور وہ رپورٹ سمجھے وہ درج ہو گئی۔ اسے لگا وہ مسکرایا تھا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کے لیے غلط کہا تھا، ایکسکیوز بنایا تھا۔ بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں، تب جب مزید صبر نہیں ہوتا، سمجھی؟
فون کو جکڑا، اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ یہ شخص اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ کلک کر دیں، بمشکل وہ کہہ پائی۔ وہ شخص جھکا، شاید بٹن دبانے، اور پھر واپس پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ کر دیا؟ اوہ تھینک یو میجر احمد۔ اس کا گلا رندنے لگا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ کیا یہ ویڈیو جعلی تھی؟ نہیں تھی تو اصلی؟ تو آپ اتنی ڈر کیوں رہی تھی؟ ظاہر ہے یہ ہماری فیملی ویڈیو تھی، اور شادیوں پر ڈانس کی ویڈیو ہم نہیں بنواتے۔ کیوں؟ وہ پے در پہ سوال کر رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ شادیوں کی ویڈیوز سرکولیٹ ہوتی ہیں ہر جگہ، کیا اچھا لگتا ہے ہمارے ڈانس کی ویڈیو پرائے لوگ دیکھیں؟ مگر پرائے لوگ لائیو تو دیکھ سکتے ہیں۔ غالباً اس ویڈیو میں مجھے ویٹرز، مووی میکر اور ڈی جے نظر آ رہے تھے، وہ بھی تو پرائے مرد ہیں نا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ اگر آپ اس طرح رقص کرنے کو صحیح سمجھتی ہیں تو ویڈیو کے باہر نکلنے پر پریشان کیوں تھیں؟ میں آپ کے سامنے جواب دے نہیں ہوں، وہ درشتی سے بولی۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ خیر ایک اور بات پوچھوں؟ پوچھئے، اب کہ اس کی آواز میں اجنبیت درائی تھی۔ کبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پتے توڑ کر لایا ہے؟ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں میجر احمد؟ اس کے چہرے پر تلخی رقم تھی۔ تبھی تو ہم دنیا والے جانتے ہی نہیں کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو لا دے تو انہیں تھام لیجئے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے چہرے کی تلخی سکوت میں ڈھلتی گئی۔ کون تھا اس پار؟ آپ سن رہی ہیں؟ جی وہ چونک کر سنبھلی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ریسیور کان سے ہٹانے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، ایک منٹ، ایک آخری سوال کرنا ہے مجھے۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ جی پوچھئے۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اسے زور کا دھچکا لگا۔ وہ گنگ سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دھندلی دیوار کو دیکھے گئی۔ بتائیے مس حیا۔ اس کے لب بچ گئے۔ حیرت اور شوق پہ غصہ غالب آ گیا۔ مس حیا نہیں، مسز حیا۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتی وہ پرس تھام کر اٹھی۔ فون کا ریسیور ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واضح چونکا تھا۔ افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے باوجود آپ میرے بچپن میں ہونے والے نکاح سے بے خبر ہیں۔ وہ نکاح جو میرے کزن جہان سکندر سے میرے بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے۔ اوہ، آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان آئی ہی نہیں۔ جانتا ہوں آپ کے پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا تھا نا۔ ان کا انتظار کر رہی ہیں آپ؟ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک ہی پیشی میں ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ میجر احمد، وہ چلائی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ارے باڑ میں جائیں آپ اور آپ کی وہ ویڈیو، آپ بھلے اسے ٹی وی پر چلوا دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصولنا چاہتے ہیں آپ؟ رہا جہاں سکندر تو وہ میرا شوہر ہے اور مجھے بہت محبت ہے اس سے۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، سمجھے آپ؟ ریسیور واپس پلٹنے سے قبل اس نے سوگواریت بھرا کہا سنا تھا۔ پھر پٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر ایک سپاہی اندر آیا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا۔ اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی۔ گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیے۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دھند کے اس پار وہ شخص میز پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس کی میز پہ کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی ہے، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی، یا شاید یہ اس کا وہم تھا۔ جس لمحے وہ اس پرانی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو کھلے دروازے سے اس سپاہی نے اسے ایک سرخ گلابوں کا بوکے سے تھمایا۔ گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا اور وہ پھول بھی ان سفید پھولوں سے قطعاً مختلف تھے۔ پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا بھی میجر احمد ہی تھا اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پر دے مارو۔ اس نے بوکے سپاہی کے بازو میں پھینکا اور دروازہ کھٹاک سے بند کیا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ حیا شام میرم بھاگتی ہوئی آئی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے۔ اس نے فرت جذبات سے تقریباً بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹی حیا کو جھنجھوڑ ہی دیا تھا۔ مگر کیسے ہوا یہ سب؟ اس ویب سائٹ والے کو خوف خدا آ گیا ہوگا، مجھے کیا پتا، وہ لاپرواہی سے انجان بن گئی۔ شاید، مگر اچھا ہی ہوا۔ اور ہاں، تمہاری ترکی کی فلائٹ کب ہے؟ پتہ نہیں، پہلے پاسپورٹ تو ملے پھر ہی ویزا ملے گا۔ اس کو ارم کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی۔ کچھ اس کے تاثرات سے واضح ہو رہا تھا، اس لیے ارم جلدی اٹھ کر چلی گئی۔ وہ پھر سے سوچوں میں گم گئی۔ میجر احمد، اس کا آدھا جھلسا چہرہ، سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اور اس کی وہ عجیب فلسفیانہ باتیں، جنت کا تذکرہ، باز پرس کرنا، اور پھر مجھ سے شادی کا سوال۔
اوہ میرے خدایا، کیسا عجیب آدمی تھا وہ. اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں اس وقت شدید تیش میں ہونے کے باعث سوال نہیں کر سکی تھی، آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید ادھر کا رخ نہیں کرے گا. آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا ہے. کیوں کہی تھی اس نے یہ بات؟ کیسی ذلت و شرمندگی، کیسا شرمناک کارنامہ؟ پھوپھو کا خاندان واقعتاً پلٹ کر نہیں آیا تھا، تو کیا اس کی وجہ ان کی اپنے خاندان، اپنے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں جیسا کہ وہ قیاس کرتی تھی، بلکہ کوئی اور تھی، کوئی ذلت آمیز کام جو انہوں نے سر انجام دیا تھا؟ اور انہوں نے کس نے؟ پھوپھو، ان کے شوہر یا جہان سکندر نے؟ کیا گتھی تھی بلا؟ مگر میجر احمد سے استفسار کر نہیں سکتی تھی، نہ ہی اس کا دوبارہ کوئی فون آیا تھا. پھر اور وہ خطوط، وہ گلدستے، وہ بھی اسی نے بھیجے تھے. اسے اس کے سبانجی جانے کا کیسے علم ہوا؟ یقیناً وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا جب زارا نے اس کو بتایا تھا. وہ اس وقت یقیناً اس کے گھر کے باہر ہی ہوگا. مگر گلدستہ تو کچن کی ٹیبل پر رکھا تھا، تو کیا وہ ان کے گھر بھی داخل ہو سکتا تھا؟ اور اس کے کمرے میں بھی؟ خوف کی لہر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا. وہ اٹھ کر دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آ گئی. حیا، تمہارے ابا تمہیں بلا رہے ہیں. اوکے، آ رہی ہوں. اس نے تکیہ پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا، سلیپر پہنے اور باہر آئی. ابا، اس نے انگلی کی پشت سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا. آ جاؤ حیا. اس نے دروازہ کھولا. سامنے بیڈ پر سلیمان صاحب بیٹھے تھے، سوچ میں گم، متفکر، اس کے منتظر. ساتھ ایک طرف صوفے پر فاطمہ بیگم موجود تھیں. ان کی خوبصورت آنکھیں سوگوار تھیں، باوقار سراپا پہ افسردگی چھائی ہوئی تھی. آپ نے بلایا تھا ابا؟ ہاں، آؤ بیٹھو، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے. اس نے گردن اٹھائی. وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے. اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے خلا لے لینی چاہیے. کوئی اس کے منہ پر چابک دے مارتا تو شاید تب بھی اسے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اب ہوا تھا. میں نے وکیل سے بات کر لی ہے. عدالت کی ایک پیشی میں علیحدگی ہو جائے گی، اور جتنے بیزار وہ لوگ ہیں یقیناً انہیں اس بات سے بہت خوشی ہوگی. اس نے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے شانے اچکا دیے. ابا، کیا یہ واحد حل ہے؟ بہت دیر بعد وہ بولی. اس کے رویے سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس رشتے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے حیا؟ دنیا کو کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا، اور میں کبھی تمہیں یہ نہ کہتا، لیکن کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی امید ہی نہیں دلاتے؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دیں. وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی اور پوچھوں گی کہ اگر وہ گھر بسانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے طلاق دے دے. اگر نہیں دیتا تو وہیں کورٹ چلی جاؤں گی. مگر مجھے ایک آخری کوشش کر لینے دیں پلیز. وہ خاموش ہو گئے، شاید قائل ہو گئے تھے. ابا، آپ مجھے 5 ماہ کا وقت دیں. اگر اس کے آخر میں بھی آپ کو لگے کہ مجھے خلا لے لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں گی. وہ اٹھی اور پھر بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی.